السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، آپ نے لیسن نمبر 11 میں النزہۃ فی الصباح پڑھا کہ صبح کے وقت تفریح، اس کے بارے میں آپ نے عربی کے پورے جملے دیکھے، پورا لیسن پڑھا، ترجمہ دیکھا، تمرین بنائی۔ آج ہم شروع کرتے ہیں درس نمبر 12۔ تو ابھی تک جو بھی باتیں ہوئیں وہ زیادہ تر جملے جو تھے یا الفاظ جو بھی استعمال کیے جا رہے تھے وہ پاسٹ ٹینس کے تھے، یعنی فعل ماضی کے۔ اب اس میں ضمائر ذکر کی گئی تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کوئی بات کہیں گے تو یا تو حاضر کے اعتبار سے کریں گے یا غائب کے اعتبار سے یا پھر متکلم کے اعتبار سے، یعنی فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کے اعتبار سے، تو اسی کو ضمیر کہتے ہیں۔ تو ضمیریں ذکر کی گئی تھیں اور جو بھی الفاظ یا جملے تھے وہ سب فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس کے تھے۔ آج کا سبق جو ہے یہ فعل مضارع پر ہے، اور فعل مضارع کہتے ہیں کہ ایسا فعل ہے یہ جس میں فیوچر ٹینس بھی آ جاتا ہے اور حال بھی آ جاتا ہے، یعنی پریزنٹ بھی آ جاتا ہے۔ یعنی انگلش میں ہم پڑھتے ہیں پاسٹ ٹینس الگ، پریزنٹ ٹینس الگ اینڈ فیوچر الگ، لیکن عربی کی یہ خاصیت ہے کہ ایک ہی لفظ میں فیوچر اور پریزنٹ دونوں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں یفعلو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا، دونوں کا ترجمہ۔ یعنی ہم مستقبل کا بھی ترجمہ کریں گے اور حال کا بھی کریں گے۔ تو بغیر تاخیر شروع کرتے ہیں آج کا لیسن نمبر 12، فعل مضارع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل یہ فعل ماضی ہے، یا پہلا لفظ جو ہے فعل ماضی کا دیا ہے تاکہ آپ فعل ماضی اور مضارع دونوں کو ایک ساتھ سمجھ لیں۔ اور عربی میں قواعد جب پڑھائے جاتے ہیں تو آپ اولیٰ جماعت میں جب پہنچیں گے تو میزان اور منشعب پڑھیں گے، تو اس میں چند گردانیں آپ کو سکھائی جائیں گی، تو وہ اسی اعتبار سے ہوں گی کہ دو لفظ بولے جائیں گے اور اس میں تینوں ٹینس شامل ہو جائے گا۔ جیسے ہم نے کہہ دیا فعل یفعلو، تو اس میں پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر تینوں کے تینوں ان دو لفظوں میں شامل ہو گئے۔ اب یہاں بات ہم کریں گے جب بھی، تو کبھی واحد کے اعتبار سے، کبھی جمع کے اعتبار سے۔ تو جب واحد جمع کی بات کریں گے تو وہ ضمیروں میں بھی ذکر ہوگا، یعنی فرسٹ پرسن کے لیے بھی واحد جمع، سیکنڈ پرسن کے لیے بھی واحد جمع اور تھرڈ پرسن کے لیے بھی واحد اور جمع۔ بہرحال فعل اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے یا کریں گے، یفعلون وہ کرتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ ضحکا وہ ہنسا، یضحکو وہ ہنستا ہے یا ہنسے گا، یضحکون وہ ہنستے ہیں۔ اسی طریقے سے مزیحا اس نے مذاق کیا، یمزح وہ مذاق کرتا ہے، یمزحون وہ مذاق کرتے ہیں، یعنی وہ سب مذاق کرتے ہیں۔ یہ غائب کے تینوں صیغے استعمال ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی صیغہ سے مراد جو ہے غائب کے واحد اور جمع دونوں کا لفظ، یہاں پر آپ کو دونوں کے الفاظ بتا دیے گئے۔ لعب وہ کھیلا، یہ فعل ماضی ہے۔ یلعب فعل مضارع وہ کھیلتا ہے یا کھیلے گا، یلعبون وہ لوگ کھیلتے ہیں یا کھیلیں گے۔ آگے سوال کر رہے ہیں ماذا یفعل الولد، لڑکا کیا کر رہا ہے۔ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کے اعتبار سے، اگر یہ کانٹینیوس کے اعتبار سے اگر ہم ترجمہ کر لیں تو کر سکتے ہیں ماذا یفعل الولد، لڑکا کیا کر رہا ہے یا کیا کرتا ہے۔ ہوا یعبد اللہ، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ماذا یفعل الآن، آن کا مطلب ہوتا ہے اب، تو سوال کیا جا رہا ہے اب کیا کر رہا ہے۔ الآن یرکع ثم یسجد، اب وہ رکوع کر رہا ہے پھر سجدہ کرے گا۔ اب دیکھیے یہاں یرکع بھی ہے اور پھر اس کے بعد یسجد ہے، لیکن ایک جگہ میں نے ترجمہ کیا رکوع کر رہا ہے پھر سجدہ کرے گا،
لفظ دونوں فعل مضارع کے ہیں، لیکن دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے رکوع کر رہا ہے تو اسی وقت میں دونوں چیزیں نہیں پائی جا سکتی، یعنی بیک وقت رکوع بھی کر رہا ہو اور سجدہ بھی کر رہا ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے ایک جو ہے مستقبل قریب میں ہونے والا ہے تو کہیں گے کہ رکوع کر رہا ہے، کچھ دیر کے بعد سجدہ کرے گا، تو یسجدو کا ترجمہ گا کے ذریعے سے ہم نے کیا۔ پھر سے سنیں، الآن اب، یرکعو ثم یسجدو، اب وہ رکوع کر رہا ہے پھر سجدہ کرے گا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، ہذہ الصلاۃ، ہذہ صلاتن، کیا یہ نماز ہے؟ یعنی اس طریقے سے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ نماز ہے۔ جواب ملتا ہے نعم، ہاں ہاں جناب، ہذہ صلاتن، یہ نماز ہے۔ ماذا یفعلون، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم یلعبون ویضحکون ویمزحون، وہ کھیل رہے ہیں، یضحکون ہنس رہے ہیں، ویمزحون اور مذاق کر رہے ہیں۔ ماذا یفعلون الآن، اب وہ کیا کر رہے ہیں یا وہ اب کیا کر رہے ہیں؟ تو کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یضرب بعضهم بعضا، ان میں سے بعض کو مار رہا ہے، یہ تو بھائی غلط بات ہے۔ فہذہ نتیجۃ المزاح، تو یہ مذاق کا نتیجہ ہے، لہٰذا ہمیں مذاق نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا مذاق جو ہے لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہو جائے تو ایسا مذاق تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہؤلاء الاولاد یأکلون ویشربون من رزق اللہ ولکن لا یعبدون، یہ لڑکے اللہ کے رزق سے کھاتے اور پیتے ہیں، اللہ نے نعمتیں دیا ہے اس سے کھاتے اور پیتے ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کیا ہے تو ہم نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں اور ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ کی عبادت کریں، یہ ہر کسی پر لازم ہے۔ پھر اس کے بعد سوال و جواب دیا ہوا ہے، آپ سمجھدار ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، سوال پڑھیں، اعراب لگائیں اور اس کی جمع بنائیں، اس کا جواب دیں۔ پھر اس کے بعد یہ بتائیں کہ واحد ہے یا جمع ہے، الفاظ دیے ہوئے ہیں ان میں سے واحد جمع کو سلیکٹ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اردو سے عربی ترجمہ کریں گے آپ، جو بھی چیزیں ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ 11 لیسن پڑھ چکے ہیں، آج کا 12واں لیسن ہے، آپ سمجھدار ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، تمرین کریں، سبق کو بار بار سنیں، جب نہ سمجھ میں آئے دوبارہ سے سنیں، ٹرانسلیشن کو لکھیں، لکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لکھتے وقت ہی آدھی بات یاد ہو جاتی ہے اور یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ترجمہ کس اعتبار سے کیا جا رہا ہے۔ اور لکھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سبق کو جب آپ سنیں گے تو آپ کو انگلش کے بھی الفاظ ملیں گے اور اردو کے بھی ملیں گے، اگر آپ لکھتے ہیں تو ان دونوں کا فائدہ آپ کو بیک وقت ایک ساتھ مل جائے گا، لہٰذا لیسن کو سنیں، لکھیں کاپی پر اور پھر اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، علم سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، اور سکھانے کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ ویڈیوز کو میکسیمم شیئر کریں، حقدار تک پہنچائیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے وہ آپ سے مس نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔